اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق برطانیہ سے ہے کہ برطانیہ میں سارہ شریف قتل کیس میں سارہ کے والد عرفان شریف نے قتل کی تمام ذمہ داری قبول کر لی ہے اور لگتا ہے کہ اب وہ سارہ کی سوتیلی ماں بینش بطول کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس 10 اگست کو سارہ شریف کی لاش واکنگ میں ان کے گھر سے ملی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سارہ شریف کے والد عرفان شریف، سوتیلی والدہ بینش بطول اور چچا فیصل ملک نے اسے قتل کیا تھا اور بعد میں انکار کر دیا تھا۔ عرفان شریف نے کہا ہے کہ سارہ میری وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عدالت کو پہلے بتایا گیا تھا کہ سارہ 2 برس سے حجاب پہننے، تشدد اور جلائے جانے کا سامنا کر رہی تھی۔ ایمبولینس نہ بنانے کی ذمہ داری بھی خود عرفان شریف نے لے لی ہے۔ اس سے پہلے بینش پر الزام تھا کہ اس نے ایمبولینس بلانے سے روکا تھا۔ عرفان شریف نے 10 سالہ بچی کو مار مار کر قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ اولڈ بیلی میں ثبوت دیتے ہوئے عرفان شریف نے کہا کہ میری وجہ سے سارہ مری ہے اور میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ پاکستانی نژاد عرفان شریف نے اپنی 10 سالہ بیٹی کو کرکٹ بیٹ سے بھی پیٹنے کا اعتراف کیا ہے۔ آسٹریلیا نے ہنگری اور سلوینیا کے ساتھ انٹرنل بارڈر کنٹرول کو بڑھا کر مئی 2025 تک بڑھا دیا ہے۔ یاد رہے کہ یورپی یونین کے کئی ممالک میں اس وقت انٹرنل بارڈر سسٹم کنٹرول موجود ہے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ یورپی ملک سویڈن فارنرز پروفیشنل کے لیے یورپی یونین کا بلو کارڈ کا حصول آسان بنائے گا۔ EU بلو کارڈ کے نیو قوانین 1 جنوری 2025 سے لاگو ہونے کا امکان ہے۔ سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ سویڈن EU بلو کارڈ کے ایپلیکیشنز کے لیے تنخواہ کی کم از کم شرط کو ختم کرے گا۔ اس ضمن میں 27 نومبر کو مسودہ سویڈش پارلیمنٹ کو پیش کیا جائے گا اور 28 نومبر کو مسودہ قانون ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پولیس موسد اسکواڈرا نے کتالونیہ کے علاقے لا موریرا دے مونسان میں ایک 53 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر اپنی 44 سالہ جیون ساتھی کو قتل کرنے اور اس کی لاش چھپانے کا الزام ہے۔ اس قتل کی تفتیش اگست 2022 میں شروع ہوئی تھی۔ عدالت نے ملزم کو جیل بھیج دیا ہے اور ابھی تفتیش جاری ہے۔ اسپین کی یونیورسٹیز میں نیشنل یونیورسٹی آف ڈسٹینس ایجوکیشن کے مطابق انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی تعداد میں حالیہ برسوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 7 سالوں میں اسپین میں انڈر گریجویٹ تعلیم شروع کرنے کے لیے ایکریڈیشن کے لیے ایپلیکیشن کی تعداد 2017 میں 14,447 سے بڑھ کر 2024 میں 28,326 ہو گئی ہے، جو کہ 2 گنا ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسپین کے سرکاری ڈیٹا کے مطابق صوبہ کتالونیہ میں بجلی اور فیول کی قیمتوں کی وجہ سے اکتوبر میں مہنگائی 2% بڑھ گئی ہے۔ ستمبر کے مقابلے میں قیمتوں میں 0.3 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ اسپین میں مہنگائی 0.3% پوائنٹ سے بڑھ کر 1.8% ہو چکی ہے۔ اسپین کا ایک اور علاقہ مالاگا اور کئی قصبے بھی دانا سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہو گئے۔ علاقے میں گارے سے بھری سڑکیں اور پانی میں ڈوبے مکانات اور کناروں سے اوپر بہنے والے دریا نظر آ رہے ہیں۔ دانا سیلاب کی وجہ سے اسپین کے علاقے اندلس کے شہر مالاگا میں 3,000 سے زائد افراد اپنی رہائش گاہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ سیلاب سے ٹرینیں اور بسوں کی سروس معطل ہو چکی ہے۔ اسپین کے علاقے مالاگا اور بالنسیا دونوں بارش کی وجہ سے ریڈ الرٹ پر ہے۔ مالاگا شہر میں 140 لیٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے، جس سے ٹرینوں کے اسٹیشن، کمرشل سینٹرز، ہسپتال اور گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ 2 قصبوں کوائن اور بالاس میں
मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें पानी का तालाब बन गई हैं। इलाके की पार्किंग और तहखानों में पानी जमा हो गया है। सैलाबी सूरत हाल से दरिया अपनी हदों से बाहर आ गए हैं। मुतअद्दिद गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गई हैं। मालागाह में पानी के बहाव की नजर होने वाले 39 कुत्तों और 41 घोड़ों को भी रेस्क्यू किया गया है। लानूरिया के रिहायशी इलाके में कई मकानात की छतें भी गिर चुकी हैं। स्पेन की लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक रवां साल 2024 में काम की जगह यानी वर्क प्लेस पर होने वाले हादसात में सितंबर तक 576 वर्कर्स हलाक हो चुके हैं। इनमें से 466 काम के दौरान हलाक हुए हैं, जो गुज़िश्ता साल होने वाली हलाकतों से 35 ज्यादा हैं। इनके अलावा 107 अमवात काम की जगह पर आने और जाने के दौरान सफर में हुई हैं। काम की जगह पर होने वाले हादसात में तकरीबन 9% की एवरेज से इजाफा हुआ है। सेक्टर के एतबार से सबसे ज्यादा अमवात खिदमात यानी सर्विसेज के शोबे में हुई है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री का शोबा आता है। बार्सिलोना की 14 लाइब्रेरियों ने सैलाब दाना से मुतासरा इलाके बालेंसिया के लिए 77 टन बेसिक नेसेसिटीज की अशिया जमा की हैं, जिनमें पैक्ड फूड, दूध, पानी, बच्चों की खुराक, डायपर और वुमेन हाइजीन की प्रोडक्ट्स शामिल हैं। स्पेनिश कमीशन बराए रेफ्यूजीज के डाटा के मुताबिक 1 जनवरी से अक्टूबर 2024 के दरमियान कुल 14,652 अफराद ने स्पेन में सियासी पनाह यानी असाइलम के लिए एप्लीकेशन दी हैं। इन एप्लीकेशन में तकरीबन 40% वेनेजुएला के शहरियों की है। इसके बाद कोलंबिया के शहरी 24.6% के साथ दूसरे, पेरू के शहरी 6.4% के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा माली के शहरी 6.3% और सेनेगाल के शहरी 4.8% स्पेन की असाइलम के उम्मीदवार हैं। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। 2024 के पहले 9 महीनों में हस्पानवी शहरियत यानी नेशनलिटी की एप्लीकेशंस के मुस्तरद होने की शरह बढ़ी है। जनवरी से सितंबर तक हस्पानवी नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशंस के रिजेक्ट होने की तादाद 14,834 रही। ताहम रिजेक्ट होने की शरह के बावजूद एप्लीकेशन मसूल होने की शरह भी ज्यादा रही। स्पेन की जस्टिस मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक इस साल के आखिर तक एप्लीकेशंस के मुस्तरद होने की तादाद 20,000 तक हो सकती है। 2023 में स्पेन में 2,40,208 से ज्यादा गैर मुल्कियों ने स्पेन की नेशनलिटी हासिल की है, जो 2022 के आदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में 32.3% ज्यादा है। सबसे ज्यादा जिन नेशनलिटीज के अफराद ने नेशनलिटी हासिल की है उनमें मराकश, वेनेजुएला और कोलंबिया शामिल हैं। 2023 में स्पेनवी नेशनलिटी हासिल करने वाले गैर मुल्की शहरियों में 45.2% मर्द और 54.8% खवातीन थी। एज के लिहाज से 30 से 39 साल की उम्र के लोग हस्पानवी नेशनलिटी के लिए सबसे ज्यादा थे। इसके बाद 40 से 49 साल की उम्र के ग्रुप का नंबर आता है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम के जरिए 33,237 से ज्यादा अमीर फॉरेनर्स ने स्पेनिश रेजिडेंसी हासिल की। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के जरिए स्पेन में रिहाइश हासिल करने में दिलचस्पी रखने वालों में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। ताहम रूसियों को जारी किए गए गोल्डन वीजों की तादाद से मुतल्लिक तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। मिनिस्ट्री के डाटा से पता चलता है कि गोल्डन वीजा प्रोग्राम के जरिए जारी किए गए 33,237 रेजिडेंट कार्ड में से 12,723 रियल एस्टेट यानी जायदाद की खरीदारी में इन्वेस्टमेंट के जरिए 12,091 और बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं और बाकी इनके फैमिली मेंबर्स हैं। तकरीबन 5300 इन्वेस्टर्स के रेजिडेंट कार्ड गैर यूरोपीय ममालिक से हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक बरतानिया से है और 4,082 एशियन इन्वेस्टर थे, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक चीन से था।
1377 کا نارتھ امریکہ سے اور 1052 سینٹرل امریکہ سے اور 821 کا افریقہ سے تعلق تھا۔ اسپین کے گولڈن ویزا پروگرام کے لیے دولت مند فارنرز کو اسپین میں 5 لاکھ یورو مالیت کی جائیداد خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ہاؤسنگ کے کرائسس سے نپٹنے کے لیے اس سال اپریل میں اسپین نے گولڈن ویزا پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور دنیا میں جو اس وقت لوگ مصائب کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مصائب سے ان کو نجات دلائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔